السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا 70,000 بار کلمہ پڑھنے سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے؟ اللہ کی محبت میں کسی شخص کو قتل کرنا، نماز پڑھنے کے دوران برے خیالات آنا، اپنی قبر کی جگہ اپنی زندگی میں بنانا، نامحرم مرد عورت کا اکیلے میں ملنا جلنا، قبر میں عذاب کتنا عرصہ ہوگا۔ تو یہ جو 25 کریٹیکل پبلک کوشچن آنسر ہے جو کہ علی مرزا سے پوچھا گیا تھا، اور اس کا جواب جو علی مرزا نے دیا ہے، اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اور یہ جو 25 کریٹیکل پبلک کوشچن ہیں آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی ساری معلومات اچھی ملے گی۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات بولنے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے ہم سب سے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہی جو ڈیٹیل طلب چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا، اور باقی کے اوپر صرف ورڈک دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا امام سجاد نے یزید پلید کی بیعت کی تھی؟ نہیں، کوئی نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں؟ نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی، ہاں، اسی لیے آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، سوائے ایک چیز کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ غلط بول رہا ہوگا، اس کو رکعتوں کا خیال نہیں رہے گا، بس اتنی آپ کی ہوش ہے، آپ کا خیال کہیں بھی بھٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ وہ 4 رکعتیں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے جی، خیال آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، بھائی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے۔ ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے، اسے پتہ ہے بھوکا مروں گا، تو یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور نماز کا ترجمہ یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ، پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں۔ انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے، لیکن کیا ٹام اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے؟ نہیں، یہ نہیں حرام ہے۔ اور انسان کے بھی ظاہر ہے انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا، وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے، باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لیے جو بنائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ عقائد کی اصلاح، لیکن تقریباً 1 سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا، اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ہو کریٹڈ گاڈ۔ کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خیالات آنا نہ یہ کوئی بیماری ہے نہ ڈپریشن ہے، ذہن سوچتا ہے، کچھ عرصے بعد سوچنا بند کر دے گا۔ آپ ویڈیوز دیکھیں، اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہاں لاجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو گئے، دیٹس آل۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، یہ کرنا ہی غلط ہے۔ مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اب میں 1 گھنٹے سے سوچتا ہوں یہ گھوم رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو فضول کام کر رہا ہوں نا۔ تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، ہو کریٹڈ گاڈ، میں نے لاجیکلی ایک ایک چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر کر دی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی ایک ان پڑھ بندے کو بھی، دیٹس آل۔ تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلا نہیں ہو رہا۔ سیاست بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یا صرف فرقہ بازوں کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے؟ جی، سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں جی، لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے۔ جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی آزادی، اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہی جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے۔ تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین ایمان ہے؟ مجھے بتائیں کہ ہم ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں۔ ایک دن یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹھوڈا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں۔ اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ کو نہیں پتا، اور تو پتا لگ گیا، ہاتھ لگے جائے، میری بدواواں لگی ہیں تو
بڑا کہنے سن علی بھائی وہ کہتے علی بھائی صحیح کہنے سن ادو. تو ہم پاکستانی سیاست جو جھوٹ، یو ٹرنز، بلیم، گندی لینگویج، لوگوں کی فیملیز کے بارے میں گندی باتیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی. یہ آپ کو مبارک ہو سیاست. کیا شہید کا ماتم کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ حضرت یعقوب نے کیا. حضرت یعقوب نے تو کوئی ماتم نہیں کیا. وہ ایک شیعہ عالم نے کہا تھا کہ وہ ایسے ایسے ماتم کرتے تھے. میں نے کہا اور لکھا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں قرآن دی اوڑی آیت منو دسو کتنے جتے وہ کے اینڈ کر کے ماتم کرتے سن. وہ کہتے تھے ہائے افسوس. تو اس طرح تو ہوگا. یہ آپ کہیں ماتم کا تو ذکر کہیں موجود نہیں. کوئی شخص ابھی نمازوں کی طرف راغب ہوا ہے تو اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ بس توبہ کافی ہے. آندہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے اور ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں وہ کرتا جائے. جو پرانی ہو چکی وہ معاف ہے انشاءاللہ. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے قضائے عمری کا طریقہ. کیا عورتوں کے لیے جمعے کی نماز ہے؟ جی سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر ہے تو کتنی رکھتے ہوں گی؟ وہی رکھتے ہیں جو باقیوں کے لیے. 2 فرض ہیں جو اصل ہے. باقی جمعے سے پہلے آپ 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے جتنا اللہ توفیق دے. اور بعد میں صحیح مسلم میں ہے کہ 4 رکھتے ہیں. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عورت کے اوپر اور غلام کے اوپر اور بچے کے اوپر اور مریض کے اوپر، ان 4 لوگوں کے اوپر صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں آیا کہ ان کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے. علی بھائی میں نے سنا ہے کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کسی کو سال ثواب کر دو، یعنی کہ TCS کروا دو. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ طارق جمیل صاحب نے یہ صوفیاء کی باتیں بیان کی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن سال ثواب کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ سے آپ دھونس سے بخشوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بس دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. باقی یہ بخشنا کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہوتی ہے، یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. نوکری یا یونیورسٹی میں نامحرم سے کس حد تک گھل مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھل مل سکتے جی. کس حد تک کیا یہ بس جتنی آپ کی ضرورت والا معاملہ وہ بھی نگاہیں جھکا کے بس، اور اس میں علیحدگی نہیں ہوگی. ہاں وہ جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. فارمسٹ کا لائسنس بیچنا حلال ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی جرم ہے اور بیچنا بھی حرام ہے، بالکل غلط ہے. اس طرح انجینئرنگ کی فیلڈ والے لوگ بھی اپنی ڈگریاں اس طرح بیچتے ہیں، وہ غلط ہے. شوق سے بازو پر کڑا پہننا جائز ہے؟ کسی دربار کا نہیں اور نہ ہی کوئی منت ہے. تو پھر آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے بھائی؟ گھڑی باندھیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، کڑے وغیرہ نہیں. یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے نا. یہ زیور پہننا عورتوں کی نشانی ہے، تو اس وجہ سے بھی منع ہے. کربلا میں لانتیوں نے سب کو شہید کر دیا، مولا علی اصغر کو بھی، تو امام سجاد کو کیوں شہید نہیں کیا؟ امام سجاد چونکہ خیمے میں تھے، بیمار تھے، وہ میدان جنگ میں نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بس چونکہ بنو ہاشم کی نسل کو آگے چلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. یہ وجہ بنی تھی. کوئی رحم ان کے دل میں آ گیا. جب ختم نبوت ہو چکی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا تو صحابی رسول عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. کیا چیز مسئلہ امامت کو ثابت نہیں کرتی؟ دیکھیں سلام کے ذریعے آپ مسئلہ امامت اور وہی ثابت کر رہے ہیں. سلام میں سال لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے تھے. بس جتنا ثابت ہے بس اتنا ہی ثابت ہے. اس میں تو آسمان اور زمین کا تو رشتہ منقطع ہے. فرشتے تو آج بھی دنیا میں اترتے ہیں شب قدر کے اندر. ٹھیک ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. تو سلام کا سننا، یہ عمران بن حسین ایک صحابی کی کرامت تھی، مسلم شریف میں آیا تو سلام سنتے تھے نا. کوئی مسئلے تو نہیں تھے پوچھتے فرشتوں سے، یا فرشتے ان کے کوئی مشکل کشا تو نہیں ہوتے تھے، یا اللہ سے کوئی خبر تو نہیں لا کے دیتے تھے. جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. آپ کا مذاق اڑائیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس سے مراد یعنی یہ پرچی لکھنے والے کو نہیں میں ڈانٹ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کل کو کوئی کہ جی منو ڈانٹ دیتا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے پرچی لکھنے والا تو میں نے اسے کیا ڈانٹا؟ بیسیکلی میں نے ان تھاٹس کو ننگا کیا. عذاب قبر آخرت میں ہونے والا ہے، حساب و کتاب کے لیے کفارہ
مثلا ایک بندہ اگر 1200 سال تک عذاب قبر دیکھ چکا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی آسانی ہوگی؟ یہ 1200 سال 12000 سال یہ اللہ کی گنتی ہے. اللہ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن قبر میں رکھ کے 12000 سال تک اس کے اوپر وقت طاری کر دے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرے گا. یہ آپ نے کیلکولیشن نہیں کرنی. نبی علیہ السلام ایک رات میں شب معراج میں کتنا کچھ دیکھ کر آئے ہیں. کئی مہینوں سالوں کے اوپر محیط ہے وہ سفر. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی پہ وہ کیفیت طاری کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ 10,000 سال پہلے فوت ہوا ہے تو وہ قبر میں 10,000 سال گزار رہا ہے، اور اگر 8 سے 1000 سال بعد قیامت آتی ہے تو یہ لوگ کم گزاریں گے. ان کا اگر عذاب اس نوعیت کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کیفیت طاری کر دے گا. یہ آپ کی کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے، برزخ کے معاملات ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی؟ پہلی صف میں صحابہ تھے اور دوسری میں عورتیں تھیں. جی بالکل. عورتیں جو ہیں وہ دوسری نہیں تیسری میں ہوں گی. دوسری میں تو بچے ہوں گے. عورتوں کی صف جو ہے وہ آخر والی ہوگی. بالکل ہے. میں نے فیس بک پیج بنایا ہے جس پر میمز اور سیاسی ویڈیو شیئر کرتا ہوں. کیا اس میں سیاسی خواتین اور خواتین نیوز اینکر نے جو پہلے ہی پبلک میں عام ہے ان کی ویڈیوز شیئر کی جا سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے شیئر کرنی ہے، ضرور کریں. بس چہرے کے اوپر وہ فینٹ کر دیا کریں. لوگوں کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نامحرم عورتیں دکھا رہے ہیں؟ معراج کا واقعہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ جی روحانی پلس جسمانی تھا. ہاں اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. معراج کا واقعہ آپ لکھیں تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس تھا. خالی روحانی ایکسپیرینس ہوتا تو کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا جاتا. خواب میں تو آپ بھی کئی دفعہ اڑ لیتے ہیں. یہ جو 10 محرم کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن بڑے بڑے کام ہوئے، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا، اس قسم کی چیزیں اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں. بخاری مسلم میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اور دوسرا واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ واقعہ کربلا ہے. ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں بھی 10 محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہوں. روایتیں تو موجود ہیں اس طرح کی. شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کسی چیز کو غلط یا صحیح لیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی مرضی، آپ ضرور لیں. ہمارے نزدیک تو 90% چیزیں کامن ہیں. باقی جو عقائد کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے نہ شیعہ کی کتاب دیکھنی ہے نہ سنیوں کی. عقائد کے لیے آپ نے قرآن پاک دیکھنا ہے. جی سیدھی سی بات ہے. محرم الحرام میں سروس بند، راستے بند، ڈبل سواری پر پابندی، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل غلط ہے، ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکورٹی کو مینیج کرنے کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. میں نہ ربیع الاول کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے نہ محرم کے موقع کے اوپر. غلط کر رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں جان دے سکتے ہیں تو کیا لے بھی سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں جان میدان جنگ کے اندر، اور جوڈیشری کے تھرو قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن خود نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتے. انسان کی اولاد نہیں ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اسے کن رشتہ داروں کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ مومنین کی جو عام دعائیں ہیں سب کا حصہ تو ملے گا نا انہیں. آپ بے فکر رہیں. اور اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو آپ اپنے لیے خود اچھے اعمال کریں. میرے چچا کو میرے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، چچا کو آپ کے نیک اعمال کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جو قرآن میں حکم بھی ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. عقیقہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ 7ویں دن ہوگا. جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن، یعنی بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعرات کو عقیقہ ہوگا. بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا، کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر 8 دن بن جاتے ہیں. جمعہ 8 دن سنے ہیں نا. 7واں دن ہونا چاہیے. اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا. اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا، وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا پھر جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن سوموار والے دن ہوگا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1. یہ آیا ہے صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. اپنے لیے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے؟ ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں. اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. وہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکنگ کروا لینی، کیونکہ وہ غریب آدمی کا کیا قصور ہے
کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرا ہوا ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے، تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے. اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے، آپ نے اپنی زمین وقف کی ہوئی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں.